السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج آیت نمبر 180 سے شروع کریں گے۔ 179 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، 180 سے آج کا سبق شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بخل کرتے ہیں اس میں کہ جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ بل ہوا شر لہم، نہیں بلکہ یہ ان کے لیے برا ہوگا۔ سیطوقون، ان قریب یہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلو، اس کا کہ جو انہوں نے بخل کیا، ما بخلو بھی جس کا انہوں نے بخل کیا، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ وللہ، اور اللہ ہی کی ہے، میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی میراث۔ واللہ، اور اللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان لوگوں کا رویہ کہ جو بظاہر ایمان تو لے آئے تھے مگر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے تھے، اور یہ ان کی وہ کمزوری تھی کہ جس میں دو امکانات تھے، یا وہ اپنی اس کمزوری کو دور کر لیں اور صاحب ایمان ہو جائیں، یا وہ اس کمزوری کے نتیجے میں منافقت کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور منافقت کفر ہے۔ دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے، انسان یا اپنے رویے سے ایمان کے بہتر سے بہتر مدارج کی طرف جا رہا ہے، یا اپنے رویے کی وجہ سے وہ منافقت اور کفر کے جو مختلف لیولز ہیں ان کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری کشمکش میں جو فیصلہ کن اتھارٹی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی خوفناک بات ہے، یعنی ہم خود اپنے مستقبل کو طے کرتے ہیں۔ جو لوگ منافقت میں مبتلا تھے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس دعوت کو کہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں، وہ ایک بوجھ سمجھتے تھے، اور وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کی بجائے بخل کرتے تھے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دینا ہے۔ ظاہر ہے مال کی جو محبت ہے، مال کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو بڑا پازیٹیو ہے، مال ہی سے انسان کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں، انسان کی اپنی بھی، انسان کے گھر والوں کی بھی۔ اس وجہ سے مال کی اتنی طلب کہ جو ہماری ضروریات کو پورا کرے، یہ فطری ہے۔ لیکن مال کے اندر ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کے اوپر ایسا اس کی محبت مسلط ہو جاتی ہے کہ آدمی اس کو بڑھتا چڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی عطا کر دے گا۔ ہمیشگی تو ظاہر دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال یہ بے وقوفی طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر
ورنہ بھلا کیوں کوئی بندہ جو جانتا ہے کہ قبر تیار ہے میری، جانے کی دیر ہے، اور وہ ڈھیروں مال جمع کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ یہی ایک حماقت ہوتی ہے جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ذہنیت کو سامنے رکھ کر جو منافقین اور منافقت کی طرف مائل ہونے والے نام نہاد مسلمانوں کی تھی، اس پر تنقید فرما رہے ہیں کہ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے، کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. اب یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، انفاق کی دعوت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات کرتے ہیں. وہ نقطہ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آنے سے مراد ہے اس کے اندر داخل ہو جائے، یعنی سمجھ میں آنے کا ایک پہلو یہ کہ بات سمجھ میں آ گئی لیکن ابھی داخل نہیں ہوئی، یعنی آپ نے اس کو ہضم نہیں کیا، ایبزارب نہیں کیا، جو کہتے ہیں نا انگریزی میں انٹرنلائز نہیں کیا. کہ بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو مال آپ کے پاس ہے جناب والا، یہ آپ کا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں میں کیوں، کیسے، مطلب میں نے تو محنت کی ہے. ابھی میرے سامنے 2 ڈاکٹر حضرات کے نام آ رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم نے تو خود میڈیسن پڑھا ہے، بڑی محنت کی ہے، تو پھر یہ مال اللہ کا کیسے ہوا؟ اور بھائی صاحب، آپ کو یہ جو موقع دیا، آپ کو جو ذہانت ملی، آپ کو جو اپرچونٹیز ملی، یہ اللہ نے دی ہیں. آپ ہی کی طرح کے بہت سارے ذہین لوگ ہیں جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے. اب جس بندے کو یہ سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور جس کو یہ سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آنے سے مطلب یہ کہ جس کے اندر یہ بات داخل نہیں ہوئی، وہ کیسے مال خرچ کرے گا؟ بھائی مال میرا ہے بھائی صاحب، میں کسی دوسرے پہ کیوں خرچ کروں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے بار بار فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو دیا مال اپنے فضل میں سے، اگر وہ اس میں بخل کریں. بخل کا بھی کیا مطلب ہے؟ بخل کا بھی ہمارے یہاں مطلب بڑا غلط سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ یار بڑا مالدار ہے لیکن یار گاڑی کوئی کام کی نہیں ہے اس کی، کوٹھی کوئی خاص کام کی نہیں ہے، بڑے کنجوس ہے. نہیں یار، یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے. لیٹ ہم ڈیسائیڈ واٹ ہی وانٹس ٹو. بخل یہ ہے کہ آپ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے موقع سامنے آ گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نہیں خرچ کرنا، اور آپ عیاشی میں اس کو لگا رہے ہیں، اپنے اوپر لگا رہے ہیں. اصل میں آپ اپنا مال روک رہے ہیں، آپ بخل کر رہے ہیں. تو مت گمان کریں جو ایسا کر رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں آپ کو بل بہت آئے گا. اس کا ترجمہ پورا کیا ہے؟ نہیں بلکہ ہمیشہ ہوگا. نہیں ایسا نہیں ہے، اور نہیں کیا، وہ پیچھے کی بات کی نفی ہے. نہیں ہے ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے برا ہے. سیطوقون، وہ ان قریب طوق پہنائے جائیں گے. وہ ہوتا تھا نا ایک زمانے میں، وہ جو پریزنرز ہوتے تھے ان کو یہاں سے پکڑا جاتا تھا، جب ٹائپ پہنے نا وہ ان کو طوق ڈالتے تھے. تو ایسے طوق ڈالا جائے گا ان کو، ما بخلو، اس چیز سے، یعنی اس کا بنایا ہوا ہوگا طوق جو انہوں نے بخل کیا. یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے روز جو انسانوں کے فیصلے ہوں گے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے لگتا ہے کہ یہ فیصلے بالکل ایگزیکٹ نتیجہ ہوں گے، ریفلیکشن اس کا کہ جو ہم نے دنیا میں کیا ہوگا، برے کاموں کا برا اور اچھے کاموں کا اچھا. اس لیے اگرچہ کہ اس کی تفسیر میں نے بھی جب بات کی تو بات میں نے ذرا دوسری کی، وہ بھی بات صحیح ہے، لیکن یہ خیال مجھے بار بار آتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ میں ہے نا شروع میں، کہ جب انہیں ملے گا کوئی رزق تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا ہے، وَأُتُوا بِهِ متشابہا، ان کو ملے گا ملتا جلتا. تو یہ بڑی، میرا خیال ہے کہ قابل غور ہے
انٹرپریٹیشن کہ اصل میں تو ان کو ملیں گے لیٹ سے کھانے پینے کی چیز یا کوئی اور چیز، مگر اس میں ان کو جو اس کی لذت، اس کی خوشبو، اس کا لطف آئے گا، اصل میں آئے گا اس نماز کا جو اس کا ذریعہ بنی، وہ نیکی کے عمل وہاں ایک اور شکل اختیار کر لیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ بات اچھی ہے، یعنی یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے۔ یہاں یہ الٹ پہلو بتایا گیا کہ قیامت کے دن ان کو جو سزا ملے گی وہ اسی سونے اور چاندی کا اور ڈھیروں مال کا طوق بنایا جائے گا جو ان کو پہنا دیا جائے گا، گردن سے جکڑ دیا جائے گا قیامت کے روز۔ اور یہ کیوں ہے؟ للہ وللہ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ساری میراث، دولت، وسائل، اسباب یہ اللہ کے ہیں۔ یعنی آپ سارا کچھ کما کے کرتے کیا ہیں؟ آپ جناب انتقال فرماتے ہیں اور پھر آپ کو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ جو بادشاہ ہے وہ ظاہر ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بیوقوف آدمی تھا کہ جو ساری زندگی اپنے مال کے بارے میں اکڑتا رہا کہ یہ میرا ہے، اصل میں میراث تو ساری آسمان اور زمین کی اللہ کی ہے، وہی واحد مالک ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور مزید یہ کہ اللہ جو کچھ تم دیکھ رہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یعنی انسان ایک یہ امید ہوتی ہے غلط کام کرنے والوں کو کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، وہ دیکھ تو نہیں رہا نا، ہم نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، جو بھی آج کل بھی کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس سے بھی ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے، مگر اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، یہ ظاہر ہے وہی کانٹیکسٹ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو انفاق کی دعوت دے رہے ہیں۔ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کا راستہ اصل میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک غریبوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، اور ایک اللہ کے دین کی بہتری کے لیے، اس کے پیغام کی پروموشن کے لیے خرچ کرنا۔ دونوں ہی اللہ کے راستے ہیں۔ کیا مطلب ہے اللہ کے راستے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ دونوں کام اللہ کے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندے پیدا کیے ہیں تو ظاہر ہے وہی ان کو رزق دے گا۔ اللہ نے اپنا دین بھیجا ہے تو وہی اس کو آگے پہنچائے گا۔ یہ دونوں کام اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری اس میں مدد کرو، میں تمہیں دوں گا۔ بڑی بات ہے، یہی آزمائش ہے۔ یعنی آپ غور کریں کبھی کہ یہ جو ہمارے ہاں غربت ہوتی ہے، تو کیا یہ اللہ کے وسائل کم ہے کہ وہ لوگوں کو خود فیڈ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ لوگوں کو کیوں غریب بناتا ہے؟ لوگ کیوں مرتے ہیں؟ لوگ کیوں مفلس ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ امیروں کے ذریعے سے ان تک پہنچانا چاہتا ہے کہ یہ آزمائش دونوں جانب رہے، جن کو زیادہ ملا ہے وہ شکر گزار ہوں، اللہ کی مہربانیوں کے قدردان ہوں، اور اس کو ایکنالج کرتے ہوئے وہ ان پر خرچ کریں کہ جن کو اللہ چاہتا تو خود دے سکتا تھا مگر اس نے آپ کے ذریعے سے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ آپ کے پاس مال ہے، اس کا ایک حصہ، بڑا حصہ آپ کا ہے، یعنی اللہ کی مہربانی سے اس نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، مگر ایک حصہ جناب والا آپ کا ہے ہی نہیں، وہ کسی اور کا ہے، آپ اس کو بھی اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو شدید کنڈیم کرتا ہے کہ آپ نے اللہ کی اسکیم کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا آپ اللے تللے کریں گے تو اللہ نے فضول خرچی کرنے والوں کو کنڈیم کیا ہے، جو حد سے زیادہ بڑھ کے خرچ کرتے ہیں، یا آپ اس کو مستقبل کے لیے جوڑیں گے، سینت سینت کے رکھیں گے اگلی نسلوں کے لیے، ان کو بھی کنڈیم کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہیں لوگ، لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو، قالوا ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے،
وَنَحْنُ اغنیا، اور ہم غنی ہیں، ہم ہیں کھاتے پیتے وسائل والے. یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ قرآن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اپیل کی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایک صاحب ایمان کو یہ اپیل اللہ کی پوری اسکیم کو سمجھ کر بالکل سمجھ میں آتی ہے. اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، ہم سے چھین کے کسی اور کو بھی دے سکتا تھا. سو اس نے یہ ایسا ایک نظام بنایا ہے کہ جن کو وہ زیادہ دیتا ہے اپنے فضل سے، وہ ان کو شریک کرتے ہیں کہ جن کو وہ کم دیتا ہے اپنے فیصلے سے. جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا جو یہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا، سمجھ میں نہیں آئی کا مطلب یہی ہوتا ہے، بندہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کی اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتا. یعنی آخرت کو ماننے سے مراد یہ حقیقت میں کہ بھائی موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس لیے یہ بڑی فضول سی بات ہے کہ میں یہیں عیاشی کروں. تو وہ پھر کیا کریں گے؟ بکواس کریں گے، فضول باتیں کریں گے. اگر سامنے نہیں کر سکتے چھپ کے کریں گے، تو چھپ کے ہی باتیں کرتے تھے. کہ جہاں آج کل یہ جو ہیں مسلمانوں کے اللہ میاں، یہ کچھ لگتا ہے غریب سے نہیں ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم سے مانگ رہے ہیں. یہ مطلب یہ باتیں کرتے تھے، کرتے ہیں وہ لوگ یعنی جن کا نظریہ اس کے خلاف ہے، جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں. سنکتب ما قالوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ باتیں ہم لکھ رہے ہیں، لکھ رکھیں گے. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بھی بغیر حق، بغیر حق کے. ان دونوں باتوں کو کیسے جوڑا گیا؟ ایک تو سادہ سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جتنا برا یہ کام ہے کہ آپ کسی کو قتل کریں، اور قتل کرنے والے اگر پیغمبر ہوں تو آپ سوچئے کتنا بڑا جرم ہے، اور بغیر کسی وجہ کے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک یہودیوں کے ہاں ان کے بعض زمانوں میں یہ بڑے بڑے جرائم ہوئے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اور یہ بات جو یہ کر رہے ہیں، دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اصل میں آپ غور کریں کہ بعض وہ جرائم ہوتے ہیں کہ جن کا انسان کو آگے بڑھ کر موقع نہیں ملتا، لیکن اپنی نوعیت اور شدت کے لحاظ سے ویسے ہی ہوتے ہیں. کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یار، خدا کے واسطے خدا کی دنیا میں بیٹھ کے تم خدا کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہے ہو کہ وہ غریب ہو گیا. تو یہ اپنی شدت کے لحاظ سے زیادہ فرق نہیں ہے اس بات سے کہ آپ خدا کے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیں. ایک آپ سمجھیں ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، لیکن بہرحال دونوں ایک ہی لیول کی چیزیں ہیں. وہی بات ہے جو قرآن کہتا ہے کہ تم جب غیبت کرتے ہو تو کیا تم یہ پسند کرو گے تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. تو وہ دونوں کو ایکویٹ کر کے بتایا جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے غلط ہونے کی شدت کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو یہ بتایا جا رہا ہے. دوسری بات اس طرح سے کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اصل میں یہ جو منافق تھے، بڑے عرصے بعد میں نے شاید پانی پیا، تو میرے ایک دوست میرے محسن، ان کا مجھے میسج آیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پینا سنت نہیں ہے. نہیں یار، یہ فیس بک میں آپ کو دائیں نظر آ رہا ہے، میرا بایاں نظر آ رہا ہے، دائیں یہ وہ ہوتی ہے کہ مرر ویو ہوتا ہے آپ کا. یہ پہلے بہت پرابلم ہوا کرتی تھی، لیکن وہ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی شاید. ہاں، تو وہ میں نے ان کو کہا کہ نہیں بھائی، میں دائیں سے ہی پی رہا تھا، آپ کو بایاں نظر آ رہا تھا. اچھی بات ہے یار، ہم سینسیٹیو ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ جو دوسری وجہ ہے اس بات کے کہنے کی کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ غریب ہو گیا ہے نعوذ باللہ اور ہم کھاتے پیتے ہیں، اور یہ بات کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر حق کے، بغیر وجہ کے، ان دونوں کو ایک ساتھ اس لیے بیان کیا، جوڑ کر واو کے ساتھ اس کو عطف کیا کہ یہ یہودی اصل میں
انسپائرڈ تھے، سوری، یہ منافقین انسپائرڈ تھے یہودیوں سے، وہیں سے وہ آئے تھے اور وہیں کی باتیں سنتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ان سے کاٹا نہیں۔ دیکھیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے، دوستیاں نہیں رکھنی؟ بھائی کیوں نہیں رکھنے تعلقات؟ بھائی آپ ان کو بات کیسے پہنچائیں گے؟ آپ کے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ ان سے انسپریشن لے رہے ہیں اور اپنے دین کے خلاف لے رہے ہیں، جو یہ منافق کرتے تھے، اس سے روکا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں طرح کے جرائم ایک ہی ہیں۔ یہ جو آپ کے تاریخ میں یہودیوں کی یہ ہوا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، وہ بھی اصل میں اسی طرح کا جرم ہے کہ آپ کہیں گے کہ اللہ غریب ہے۔ ایک کو آپ لائٹ سمجھتے ہیں، دوسرے کو شاید آپ کو سیریس سمجھتے ہیں۔ فرمایا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو آگ کا عذاب، یعنی اس دن کہیں گے۔ ذالک، یہ بما قدمت ایدیکم، اس وجہ سے ہوا کہ جو کچھ تم نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ جان لو کہ اللہ بندوں پر ذرہ برابر بھی زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی لوگوں کو وہاں پکڑ ہوگی وہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگی۔ یہی ہے اصل میں قیامت کا تصور۔ اور یہ جہاں انسان کے لیے بڑا کنسرن کا معاملہ ہے، وہاں یہ اطمینان بھی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہنا چاہیے، برائی سے، زیادتی سے، غلاظتوں سے دور رکھنا چاہیے، اور دوسروں کے بارے میں بھی گمان کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بڑا ڈر لگتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کہ وہ پیش کرتے ہیں یہ نظریہ کہ الحمدللہ ہم سارے مسلمان جنت میں جائیں گے اور سارے غیر مسلم الحمدللہ جہنم میں جائیں گے۔ یار میری بات سنو، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کسی بندے کے ساتھ رتی برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا، اس کو کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ پتہ ہے کیوں یہ نظریات بنتے ہیں؟ غور ہی نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، نمبر 1۔ اور غور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو بات بھی بیان کی ہے وہ کسی دوسری بات سے ٹکراتی نہیں ہے، تو یہ بھلا ہو کیسے سکتا ہے؟ اور ویسے بائی دا وے کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، صرف وہ ہے جو قرآن کہتا ہے خواہش ہے اپنی کہ ہم سارے کامیاب ہوں گے، وہ سارے ناکام ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو سزا ملے گی ان کو، وہ ان کے اپنے ہاتھوں، اپنے کرتوتوں کی کمائی ہوگی، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ میں نے آپ کو ترجمہ کر دیا بڑے اطمینان سے، اس لیے کہ کچھ عظیم اسکالرز نے یہ ترجمہ ہم پر واضح کر دیا۔ مولانا حمید الدین فرائی نے یہ واضح کر دیا، ورنہ اس کتاب کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اگر لٹرلی آپ دیکھیں تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اس کا ترجمہ جو ہے نا سادہ لٹرل، وہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ بندوں پر بہت بڑا ظلم نہیں کرے گا۔ ظلام ہے نا، بہت بڑا ظالم، چھوٹا موٹا ہے۔ کین یو امیجن؟ مطلب یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مطلب ایک بندہ کہے کہ یار خدا کے واسطے یہ اللہ کی کتاب کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، لیکن ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں پھر ہمیں یہ سمجھایا گیا، جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عربی میں ایک اسلوب ہے کہ مبالغے میں نفی میں مبالغہ ہوتی ہے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے ساتھ ہوگا،
کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رتی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اور یہ بات اسٹیبلشڈ ہے عربی لٹریچر سے، شاعری سے. یہ ایک اسلوب ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ جو دین کے ریسرچ اسکالرز ہیں وہ عربی زبان جو کلاسیکل عربی ہے اس سے اچھی طرح واقف ہوں، ورنہ اللہ معاف کرے جو سادہ ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں یہی حماقتیں کریں گے. اس کے بعد قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، کچھ اور سمجھ میں آئے گا. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو منافق اور یہودی جن کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں کسی رسول پر جب تک کہ وہ نہ آئیں ہمارے پاس ایک ایسی قربانی کے ساتھ کہ جس کو آگ کھا جائے. آپ یہ دیکھیں نا، کیا کہوں یار میں، مطلب دنیا میں ہوتے ہیں پلو قسم کے لوگ، بیوقوف، ان کو جو مرضی بات بتا دے. آپ سوچئے کہ اگر کچھ لوگ تھے سادہ لوگ، ان کو آگے جناب بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایک قربانی پیش نہ کرے اور اوپر سے آگ آ کے اس کو کھا لے. اب آپ کریں، کیا کریں گے آپ؟ ختم ہو گئی بات. بیوقوف آدمی تو اسی میں بہہ جائے گا. ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے یہاں مذہبی لوگ، کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. ایک سانس میں 3 طلاق دے دیا، ان کچھ نہیں ہو سکتا، بھائی جان کر جاؤ، ختم سب کچھ. ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا جو ہے مذہبی لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا اگر اف دے آر ناٹ کیئرفل. سو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جناب ہم نے اللہ سے عہد، اب کدھر عہد لیا ہے، کدھر لکھا ہے، کسی عام آدمی بیچارے کی بس کی بات ہی نہیں ہے. تو ہم سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے کسی رسول پر جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کریں جس کو آگ کھا لے. آگ کھائے گی تو پھر ہم کہیں گے کہ یار نہیں بات ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو دیانتدار لوگ ہیں، ہم تو حق پسند ہوں گے، آپ ہی ٹھیک بات نہیں کر رہے ہیں، لائیں نا، دکھائیں تو صحیح. تو یہ تمہارے ہیں یہ دلیل پیش کر رہے ہیں. انہوں نے وہ 25 علوم پڑھے ہوئے ہیں، تو نہیں پڑھے ہوئے تو پھر بات ہم کیوں مانیں؟ ایک عام آدمی بیچارہ کیا کرے؟ تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں. قل، آپ کہیے، قد جاءکم رسل من قبلی، آئے تمہارے پاس بہت سے رسول مجھ سے پہلے بھی، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس نشانی کے ساتھ بھی کہ جو تم نے کہی، یعنی یہ کہ آگ ان کو کھا لے. فلما، تو پھر کیوں، قتلتموہم، تم نے قتل کیا ان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. یعنی تمہاری تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے غیر معمولی معجزات لے کر، اور یہ نشانی بھی لے کر جس کا تم ذکر کر رہے ہو. کیا اس کے بعد سب نے مان لیا؟ یعنی اگر تمہاری بات سچی ہے تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ تمہاری تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہوتا کہ جب بھی ایسے لوگ آئے سب نے کہا یس سر، ختم ہوگی بات. ساروں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ جناب مان لیا جی، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مبارک ہو جناب، آپ بتائیے کیا کریں. نہیں، انکار کیا اور مخالفت کی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات ہی نہیں ہے. دوسری بات، یہ بات بائبل میں بھی جو معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے. یہ واقعات بائبل کے بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دلیل نبوت نہیں ہے. کسی نبی کے نبی طے ہو جانے کے بعد ان میں سے بعض کے ہاں یہ واقعات بھی ہوئے، ناٹ آل، اور یہ ہرگز کسی کے نبی ہونے کی دلیل نہیں تھی، بلکہ اس طرح کے واقعات ہو گئے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بات کو منوانے کے لیے انٹ سنٹ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے پیغمبر اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، فقط کذبا، تو جھٹلائے گئے
رسل من قبلک، رسول آپ سے پہلے بھی. اب اس میں ایک وہ آپ کو یہ ہلکی پھرکی سی وہ عربی کے سٹائل آف ڈسکرپشن کمیونیکیشن کا ایک اصول جو قرآن میں بہت آیا ہے، اس کو یہاں بھی آپ اگر دیکھ لیں. پھر اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے بھی. یہ جملہ ٹھیک نہیں لگ رہا، اس میں کچھ فلو میں پرابلم ہے. کیوں بلا؟ اس لیے کہ ایک حصہ حذف ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، تو پھر اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، یہ ہے شرط، اس کی جواب محذوف ہے. کیوں محذوف کا مطلب ہے اومیٹڈ ہے، امپلائیڈ ہونے کی وجہ سے. کیوں اومیٹڈ ہے؟ امپلائیڈ ہے. آپ کہیں گے نہیں یار، مطلب اگر نہیں ہوتا تو اچھا تھا، ہم سادہ لوگوں کو سمجھ میں آیا تھا. او بھائی صاحب، آپ کے پاس قرآن آیا. اب پہلے قرآن قریش اور ادھر لوگوں کے پاس تھا کہ جو عربی کے بڑے واقف تھے، وہ اگر بالکل سپاٹ سادہ سیدھا سادہ قرآن ہوتا تو یہ بڑی آرڈنری سی زبان ہے. قرآن نے متاثر کیا، قرآن نے مروب کیا، قرآن نے منہ بند کیے. کیسے؟ اس اعلیٰ زبان کے ساتھ. تو یہ میرے اور آپ کا کام ہے کہ اب اس اعلیٰ زبان کو جتنا ہم اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں سمجھ سکتے ہیں سمجھیں. تو جناب فرمایا پوری بات یوں ہوئی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اب اس کے بعد کیا ہے وہ حذف. تو اس میں ایسی کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ آپ سے پہلے ہی بہت سارے لوگ جھٹلائے گئے. تو آپ جب یہ اس کو شامل کریں گے نا، تو آپ محسوس کریں گے آپ بالکل رواں ہو گئی یہ بات کہ یہ تمہیں جو اگر جھٹلاتے ہیں تو اس میں ایسی کون سی تعجب کی بات ہے. بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے، اسی طرح سے جھٹلائے گئے. تو اب یہ بات صاف ہو گئی. فرمایا کہ جاؤ بالبینات، وہ رسول آئے بینات واضح نشانیوں کے ساتھ، والزبر اور صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ. 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جب یہ ایک ساتھ اس طرح سے استعمال ہوں تو اس میں بینات سے مراد ہے وہ واضح ثبوت، جو جس کو کہتے ہیں نا مسکت، منہ بند کر دینے والے، خاموش کر دینے والے، جن کو آدمی سنے یا دیکھے تو آدمی کہے اب نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. دس از ایبسولوٹلی کلیئر. زبر کہیں گے صحیفوں کو، جیسے مثلا زبور ہے، یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کچھ اور پیغمبروں کے صحیفے ہیں، ایوب علیہ السلام کا صحیفہ ہے وغیرہ وغیرہ. اور کتاب منیر یہ تورات ہے. اور ظاہر ہے جتنے بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ ساری تورات لے کے آئے، وہ سارے حامل تورات تھے. اور قرآن مجید سے پہلے جو اللہ کی کتاب تھی اصل تورات ہی تھی نا. تو فرمایا جناب کہ وہ سب آئے. اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں کیا ایسی سرپرائزنگ بات ہے؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے جو واضح نشانیاں لے کر آئے اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب بات جب یہاں تک پہنچ گئی تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ انتظار کریں، نتیجہ آ جائے گا. اور وہ نتیجہ دور نہیں ہے، آنے والا ہے. رائٹ ہینڈ سے پیرو. تو موت آئے گی اور حقیقت سامنے آ جائے گی. آپ کہیں گے موت آئے گی تو حقیقت سامنے آئے گی. آپ تو کہتے ہیں کہ قبر میں حساب کتاب اس طرح سے نہیں ہوگا. نہیں، ان کے ساتھ تو ہوگا. جو پیغمبروں کے جھٹلانے والے ہیں ان کو تو فوراً ہی معلوم ہو جائے گا. تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہارے اجر، تمہارا بدلہ
پورا پورا دے دیا جائے گا تمہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے بچا لیا جائے گا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے۔ یعنی اصل وجہ یہ ہے تمہارے اس رویے کی کہ تم نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ موت آنے والی ہے، جس کے بعد حساب کتاب ہو جائے گا، چکا دیا جائے گا۔ یعنی موت کے بعد جو دنیا کی زندگی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، اور اعمال نامے ظاہر بند ہو جائیں گے۔ قیامت کے بعد سب کا حساب کتاب ہوگا، اور یہ بات واضح ہے کہ یہاں تم دولت اور نہ جانے کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اصل بات یہ ہے کہ جو وہاں آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہوا، بہت بڑی کامیابی۔ یعنی اصل میں یہ کامیابی کیا ہے؟ دو کامیابیاں ہیں۔ زیادہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے ناکامی سے، آنیسٹلی اصل کامیابی یہی ہے۔ باقی تو اپنے کیا اعمال ہیں اور کیا پرفارمنس ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ دے گا، مہربانی ہے اس کی۔ لیکن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو وہی کامیاب ہوا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی بالکل بیکار ہے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ پرسیپشن، یہ سوچ کہ یہ اصل ہے، اسی کی کامیابی اصل کامیابی ہے، یہیں ہمیں دولت کمانی ہے، یہیں اپنا کیریئر بنانا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہاں کا کوئی کیریئر پرماننٹ نہیں ہے۔ یہاں کا کیریئر تو کسی تھرڈ کلاس سائیکل کے کیریئر سے بھی بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سو جو شخص اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کمائیں گے اور کامیاب ہوں گے تو ہم کامیاب ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی اگر اس کی رنگینیوں، اس کے گلیمر، اس کی ظاہری کامیابیوں، اس کی دولت، اس کی شہرت وغیرہ وغیرہ میں پھنس کے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہیں، تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یار ویسے اب تو آنیسٹلی وہ کہتے ہیں نا، نوح علیہ السلام کے زمانے کی عمر ہوتی تو بندہ کو اپنے آپ کو دھوکہ بھی دیتا، تو اب تو عمریں اتنی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر کووڈ نے تو اور بھی صفایا کر دیا ہے، اور بندہ جو ہے وہ دولت کے پیچھے پڑا رہے، تو نہایت بیوقوفی کی بات ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم لازماً آزمائے جاؤ گے اپنے مال میں بھی اور اپنی جانوں میں بھی۔ ہے تو سبھی کے بارے میں یہ آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ خاص طور پر صحابہ اکرام کو کہا گیا۔ پوری بات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پروازے ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ جب رسول آئیں گے اور وہ اپنا پیغام پیش کریں گے اور کچھ لوگ رسولوں کو مانیں گے، تو اگر وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جانب ان کو تیار کرے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے انکار کرنے والوں پر عذاب کا ذریعہ بنے، اور دوسری جانب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا جو انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ جو ماننے والے ہیں، پہلے ان کا تزکیہ و تطہیر ہوگی، یعنی یہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے
ثابت کریں گے کہ یہ اللہ کی فوج کے سپاہی بننے کے مستحق کوالیفائڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کرتا ہے؟ آزمائشوں سے گزار کے. یعنی میں یہ گزارش کرتا ہوں، ہم سب پر بھی ایسے واقعات مختلف موقعوں پر آتے ہیں، لیکن یہاں جو براہ راست اس کا جو خطاب ہے وہ ان سے ہے کہ تم لازماً آزمائے جاؤ گے اپنے مال اور اپنی جانوں میں، اور تم لازماً سنو گے ان لوگوں سے کہ جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی کہ جنہوں نے شرک کیا، اذن کثیرہ، تکلیف دہ باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ثابت قدم رہو اور تم نے تقوی اختیار کیا، تقوی اختیار کرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو جان لو کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، یعنی ان معاملات میں سے ہیں کہ جو ضروری ہیں. کیا بات اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو آبویس ہیں، ان کو حذف کر دیا گیا. یعنی یہ بتایا گیا کہ یہ باتیں تو تم کو سننی ہیں، یہ آزمائشیں تو تم کو آنی ہیں، مگر ان تصبروا وتتقوا، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو کہ اگر تم ثابت قدم رہے اور تم نے تقوی اختیار کیا، تم اللہ کی حدود کے اندر رہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری لازماً مدد کرے گا. اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں، یعنی یہ ثابت قدمی دکھانا اور تقوی اختیار کرنا کہ جو ضروری معاملات میں سے ہیں. یعنی تم یہ کرو گے تو تم کو اللہ کی مدد آئے گی. فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا کہ جو کتاب دیے گئے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ تم لازماً واضح کرو گے اس کو لوگوں کے لیے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں. یہ بات قرآن نے بار بار بیان کی ہے، اور یہ بات بائبل سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بار بار اہل کتاب سے، خاص طور پر ظاہر اہل کتاب میں جو ان کے علماء تھے، ان سے اس بات کا عہد لیا کہ یہ باتیں جو ہم تم کو بتا رہے ہیں مستقبل کے بارے میں، اگر تمہاری زندگی میں وہ واقعات، حالات آ گئے کہ تم سے اس عہد کے مطابق جو تقاضا کیا گیا ہے کہ تم آگے پہنچاؤ گے، تو تم لازماً پہنچاؤ گے اور چھپاؤ گے نہیں. ان باتوں میں سے ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ ایک پیغمبر آئیں گے جو بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، اور وہ اللہ کے گھر کے شہر سے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. وہ ظاہر ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل کو یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ معاف کرے، پسند آیا نہیں، تو انہوں نے اپنی کتابوں سے اس کے نشانات مٹانے کی بھرپور مگر ناکام کوشش کی. میں ناکام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وہ آثار موجود ہیں، دیکھنے والا ان کو دیکھ سکتا ہے. تو فرمایا، یہ یاد کرایا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ معاملہ ہوا، ان کو یاد کراؤ کہ جب اللہ نے لیا ان لوگوں کا سے عہد کہ جو کتاب دیے گئے تھے، کیا عہد لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، تم لازماً اس کو واضح کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم اس کو ہرگز نہیں چھپاؤ گے. تو کیا ہوا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، پس پش ڈال دیا، اٹھا کر پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت حاصل کر لی، دنیا کی حقیر قیمت، شہرت، دولت. یہی میں کہتا ہوں وہ
کل بھی کہیں بات ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو قیمت ہے نا جو قرآن بیان کرتا ہے کہ حقیر قیمت کے بدلے انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو ٹھکرا دیا. اس شہرت ایک چودراہٹ جس کی ایک مثال ایک تجربہ ہوتا ہے ہر اس شخص کو کہ جو دین کا کام کرتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے، یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ آپ کلاسز لے رہے ہیں، قرآن کلاس لے رہے ہیں، دین کی کلاس لے رہے ہیں، آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ کچھ لوگ آپ کی بات سنیں گے، کچھ لوگ کسی اور کی بات سنیں گے. ہمارے ہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایسا زبردست چیمپئن ہو کہ سارے اس کی بات سنیں. یہ پیغمبروں کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو یہ حیثیت حاصل ہو کہ سب لوگ ان سے متاثر ہوں. تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزمائش بھی ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے. ہر آدمی جس کو جو چیز، جو بات، جو عالم، جو پیش کرنے والا سوٹ کرتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، ایک بندہ جناب میرے پاس آیا 2-4 مہینے 2-4 سال اور پھر وہ ادھر چلا گیا. یہ بڑی آزمائش ہے کہ بندہ کہا یار یہ کیا ہے، وہ بڑا غلط آدمی ہے یار، وہ تو فتنہ ہے بھائی، تو یہ آزمائش ہے. تو یہ ہے اصل میں یہ جو لالچ ہے نا، یہ میرے پاس ہی رہے، یہ مجھے چندہ دیتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، مجھ سے فتوے لیتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ دنیا کی وہ لالچ ہے جس کی خاطر بندے جھوٹ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے حقیقت کو چھپاتے ہیں. کہ آپ کہیں یار ضرور ان کو بھی آگے سنیں، بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کا دل وہاں لگ رہا ہے تو الحمدللہ. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ایک شریف آدمی تو چاہیے سوچے یار میری ذمہ داری ختم ہو گئی یار. پتہ نہیں میں اس کو بتا رہا تھا تو میں کوشش تو کر رہا تھا کہ ٹھیک بتاؤں، لیکن یار اوکے بڑی اچھی بات ہے، وہاں چلا گیا. تو فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو کہ جس میں اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تم اللہ کے اس فیصلے کو جو کتاب میں بیان ہوا ہے بعد میں آنے والوں کو واضح طور پر بتاؤ گے اور چھپاؤ گے نہیں. تو جب وقت آیا تو انہوں نے اٹھا کر اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حقیر قیمت اختیار کر لی، یعنی اللہ سے کیے وعدے کو بیچ دیا اور چند اپنے کیا کہتے ہیں ان کو، فالوورز کو، مریدوں کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی. فرمایا فبئس ما یشترون، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے سودا کیا، جو چیز انہوں نے خریدی. لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو خوش ہوتے ہیں اس پر کہ بما اتوا، جو انہیں ملا ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر کہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں. فَلَا تَحْسَبُنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو تم مت یہ سمجھو کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. یعنی یہ یہودی جنہوں نے خدا تعالیٰ سے، یعنی وہ جو مدینہ منورہ کے تھے، عہد جو کیا تھا وہ انہوں نے بیچ ڈالا. لیکن اس کے باوجود خواہش یہ ہے کہ وہ صاحب کتاب مانے جائیں اور وہ اللہ کی بہترین چنی ہوئی امت سمجھی جائیں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی تعریف ہو اور کامیاب ہو. تو یہ ان کی جو خواہش ہے، اس کی وجہ سے وہ آخرت میں کامیاب تو نہیں ہوں گے، وہ عذاب سے بچ تو نہیں سکیں گے، ایسا نہیں ہوگا. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنی تعریف چاہتے ہیں ان باتوں پر کہ جو آپ نے کی ہی نہیں ہے، بلکہ الٹ ہوا ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ کیا کرایا کچھ نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں،
لیکن آخرت میں انشاءاللہ کامیابی ہماری ہے، اور ہم اللہ کی چنی ہوئی امت ہیں، اور باقی جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ کافر ہیں، جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ مسلمان نے سوچا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یار، مطلب جو دماغ ہمیں دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی بات بیٹھنی، یہ تو بات بیٹھ ہی نہیں سکتی یار۔ اور اس پر آپ یقین جانیں کہ مسلمانوں کی عظیم تعداد، اکثریت پیدا ہو کے مر جاتی ہے، اور یہ جو میرے جیسے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ گمراہ فتنہ ہے۔ اللہ اکبر، خدایا تیری کتاب میں جو لکھا ہے بس ہم وہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی یہودیوں کو آپ فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ بات مسلمانوں پر بھی اسی طرح سے منطبق ہوتی ہے کہ اگر آپ کو جو بتایا گیا آپ اس کو پورا نہیں کر رہے تو آپ کی نہ دنیا میں تعریف ہوگی نہ آخرت میں ہوگی، اور یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ایک جگہ ہم نے پڑھا، میرا خیال ہے یا تو آگے آئے گا مائدہ میں، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی اولاد یعنی چہیتے اور اس کے پسندیدہ ہیں، فیورٹ سے، جو ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے پسندیدہ ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، ان سے پوچھو کہ وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا رہتا ہے، پکڑتا کیوں رہتا ہے؟ یار دنیا بھر میں تم ذلیل ہو رہے ہو یار، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری بے حیثیت ایک قوم کے، کوئی تمہیں پوچھتا نہیں ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو تم، اور کہہ رہے ہو کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان آیات کی میں کا ترجمہ کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی۔ ہم نے آج آیت نمبر 180 سے سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے، کہ یہ مال ان کے لیے اچھا ہے، بھلائی کا، بہتری کا ذریعہ ہے، نہیں بل ہوا شر لہم، نہیں بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے، ان کے حق میں یہ ایک بری چیز ہے۔ سیطوقون، ان قریب یہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلو، اس کا کہ جس میں انہوں نے بخل کیا، یعنی اسی مال کو ان کے لیے طوق پہنا کے ان پر ڈالا جائے گا، پہنایا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تمام میراث، ملکیت اللہ کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، کہ اللہ تو فقیر ہے، محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم ہیں غنی، کھاتے پیتے۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں، لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، اور ان کے نبیوں کو قتل کرنے کے جرم کو بھی، بغیر حق، بغیر کسی حق جسٹیفیکیشن کے، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، چکھو تم آگ کا عذاب۔ ذالک، یہ بما قدمت ایدیکم، اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وان اللہ، اور یہ جان لو کہ اللہ لیس بظلام للعبید، بندوں کے معاملے میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ الذین قالوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہم سے عہد لیا، اللہ نؤمن لرسول،
کہ ہم کسی رسول کو نہیں مانیں گے حتیٰ یأتینا بقربان، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی قربانی نہ آ جائے، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ قل، کہیے، قد جاءکم رسل من قبلی، آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے بھی، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس نشانی کے ساتھ بھی کہ جو تم نے کہی، فلم قتلتموہم، تو پھر تم نے کیوں قتل کیا ان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، فإن کذبوک، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو اس میں ایسی کون سی تعجب کی بات ہے، فقط کذبا، اس لیے کہ جھٹلائے گئے، رسول من قبلک، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول، جاؤ بالبینات، جو آئے واضح نشانیوں آیات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، والزبر، صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب کے ساتھ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فمن زحزح عن النار، تو جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہی کامیاب ہوگا، وما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، الا متاع الغرور، سوائے دھوکے کے سامان کے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم لازماً آزمائے جاؤ گے اے مسلمانوں اپنے مال اور اپنی جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم لازماً سنو گے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے کہ جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے بھی کہ جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بہت تکلیف دہ باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو تم کامیاب ہوگے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس لیے کہ یہ ضروری شرائط میں سے ہے معاملے کے لیے، یعنی اللہ کی مدد کے حاصل کرنے کے لیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے لیا ان لوگوں کا عہد کہ جو کتاب دیے گئے، کیا تھا وہ، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لازماً اس کو واضح کرو گے لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہیں چھپاؤ گے اس کو، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور حاصل کیا، خرید لیا اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت برا ہے کہ جو یہ خریدتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، مت خیال کرو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو خوش ہو رہے ہیں اس پر کہ جو ان کو ملا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ان باتوں پر جو انہوں نے کی ہی نہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، تو ہرگز نہ گمان کرو، بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، ملکیت ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب میں آپ کے سوال دیکھتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، لیکن سورت بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا۔ ان دونوں باتوں کی وضاحت کر دیں۔
یہ تو مولوی صاحب میں نے سنے ہوئے. گزارش یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جو اسراء کا ذکر ہے وہ اصل میں وہ سفر ہے کہ جو ایک حصہ ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربے کا، اور یہ صرف قرآن میں اتنا ہی بیان ہوا ہے. باقی جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہم کو احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور دونوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ تضاد ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے حدیث میں جو بیان ہوا ہے اس کو اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور حدیث میں بھی جو بیان ہوا ہے اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ تحقیق ہو کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیا حقیقت ہے. اور اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے. حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ کئی واقعات ہیں، یعنی کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. یہ تو ابھی بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن میں تو ایک چیز بیان ہوئی ہے، دوسری چیز حدیث میں بیان ہوئی ہے، لیکن حدیث میں بھی کوئی ایک واقعہ بیان نہیں ہوا ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ یہ کوئی ایک وقت کا واقعہ ہے. یہ مختلف اوقات کے تجربات ہو سکتے ہیں. قرآن میں البتہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے. قرآن میں جو دوسری بات بیان کی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل ہی کی آیت نمبر 60 میں، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات ہوئے، خاص طور پہ قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے، ظاہر اس کا تبصرہ تو اسی پہ ہے لیکن اوروں پر بھی اس کا انطباق ہوگا. حدیث کے بیان سے الگ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب رویا تھے، یعنی یہ روحانی تجربات تھے. آپ کہیے کہ میں سادہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کے خواب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خواب یا رویا کہہ کے اس کو آپ کمتر نہ سمجھیں. یعنی یہ روحانی تجربات یہ پیغمبروں کے معاملے میں وحی کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، اور ان کے خواب سچے ہوتے ہیں. سچے سے مراد یہ کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ واقعی دیکھا، لیکن ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے، یعنی وہ روحانی تجربات تھے. اور آپ یقین جانیے کہ ان آنکھوں سے دیکھے جانے والے تجربات سے کہیں زیادہ اوتھینٹک، ریلائبل، وسیع تر پیمانے پر نظر آنے والے اور یاد رہنے والے وہ تجربات ہیں کہ جو روحانی نوعیت کے پیغمبروں کو حاصل ہوتے ہیں. میں ایک ادنا سے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ایک اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثوں سے جو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف احوال دکھائے گئے، آپ کی امت کے آخرت میں جنت جہنم میں جو معاملات تھے ان کا تجربہ کرایا گیا، مشاہدہ کرایا گیا. تو یہ تو مستقبل کی باتیں، جنت جہنم یا ماضی کی ہیں، مستقبل کی ہے نا. تو مستقبل فزیکل کیسے آپ دکھایا جا سکتا؟ تو مطلب بھی تو ہوا ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ ان حقائق کی نوعیت ہے کہ جس کا تقاضا یہی تھا کہ اس کو روحانی طور پر تجربہ کرایا جائے. تو یہ معاملہ ہوا ہے. Today's class is without prior notification. Kindly let us know as previous so we can plan accordingly. یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. اب تو خیر آپ مجھے نہیں وہ مجھے نہیں پتا. کیا ہوتا یہ ہے کہ یہ جو میں نے نیا فون لیا نا اس میں ابھی میری سیٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. میں یہاں سے ہونا تھا. آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں. میں انشاءاللہ اس کا کوئی بندوبست کرتا ہوں. اللہ خیر کرے. تھینک یو فار ٹیلنگ می. ہاں ولا تخزنی یوم یبعثون. اللہ اکبر. یہ تو غالباً سورہ شعراء کی آیت ہے. I have heard people saying that Mi'raj was Prophet sallallahu alaihi wasallam's journey to the
7 heavens and he met Allah. Wasn't Prophet صلی اللہ علیہ وسلم journey of Miraj a dream؟ یہ آپ نے انڈیپینڈنٹ سوال کیا یا اوپر سے دیکھ کے؟ سوری میں اس کا بھی جواب دے چکا ہوں کہ وہ اسپریچول ہی تھا. اور یہ جو اللہ کو دیکھنے والا جو معاملہ ہے یہ اصل میں غلط فہمی ہے. سورہ نجم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اصل میں حضرت جبرائیل کو دیکھا. اللہ تعالیٰ کنفیوژن تو نہیں پیدا کرتے نا، کلیئرٹی پیدا کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، حضرت موسیٰ نے اس کی فرمائش کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور یہ قرآن میں اصولی طور پہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی. تو پھر اس میں کسی ایکسیپشن کا کوئی امکان ہونا نہیں چاہیے. Is or was it clearly stated in Torah that the last prophet, peace be upon him, would be from Bani Ismail? قرآن مجید سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اوریجنلی ایسا ہی تھا. جو تورات میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف ڈیوٹرانومی میں جو 5ویں کتاب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، اس کی 18th چیپٹر کی ورسز 17 to 19 میں پیشنگوئی ایک پیغمبر کی ہے کہ جس کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے ہم مسلمانوں کے ہاں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشنگوئی ہے. اس کے بھی الفاظ یہ ہیں کہ I will bring a prophet like you، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرح، from among their brothers. from among their brothers کا مطلب ہے بنی اسرائیل کے بھائی. وہ کون ہے؟ بنی اسماعیل ہے. تو یہ تو اتنا تو ابھی تک ہے، رائٹ ہینڈ سے پی رہا ہوں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ اس تصریح کے ساتھ تھا. یہ جو قرآن بیان کرتا ہے نا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے گھر کے بنانے کا ذکر، یہ بھی اصل میں اس پہلو سے کرتا ہے کہ یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ تم جانتے ہو. مکے کا ذکر تھا ان کی کتابوں میں اسی پہلو سے. میں نے بتایا مروہ کا ذکر تھا، تو وہ انہوں نے مٹانے کی کوشش کی، ناکام. What will be the Ramadan timings؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمت دے. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ رمضان مبارک میں میں جہاں ہوں وہاں کے اگر صبح کے 10 بجے ہوں گے تو آپ کے ہوں گے 8 پاکستان کے. میں دیکھتا ہوں کہ 8 ٹھیک ہوگا یا 7:30 ٹھیک ہوں گے. 8 سو میں لیٹ می چیک، میں انشاءاللہ اس کو 1-2 دن میں بتاتا ہوں. Why is this belief so prevalent that all Muslims will eventually end up in Jannah? I meet so many people who are so convinced about this and they just won't listen to anything otherwise. How to make them understand that this is not the right approach, in what reasoning and logic should one give them? ان کو اس پر اگر تیار آپ کر سکیں کہ وہ قرآن کو پڑھیں اور قرآن مجید کو اصل مانے سورس، تو کوئی ان کو اس بارے میں شبہ نہیں رہے گا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں قرآن مجید؟ آنیسٹلی حدیث سے بھی یہ شبہ نہیں رہتا، لیکن حدیث ہے نا ذرا اسکیٹرڈ. کسی نے کچھ سنا، کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ سنا.
تو اس میں مطلب اتنی محنت بڑی مشکل ہے، شاید بہت تھوڑے لوگوں نے کی ہے، بہت سی چیزوں میں کی ہی نہیں ہے، کہ جس میں سب حدیثوں کو جوڑ کے آپ کو دکھایا، دیکھیں یہ ہے اصل نیٹ اینڈ ریزلٹ۔ تو قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو اب وہ بات لمبی ہے، میں انشاءاللہ اس رمضان میں جو بعض چیزیں انگلش میں کر رہا ہوں وائے اسلام کے نام سے، اس میں اس کو میں مزید کور کروں گا، لیکن میں ریفر کرتا ہوں سورہ عنکبوت، سورہ نمبر 29، اس کی آیت نمبر 2 اور 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے گمان کیا، ان لوگوں سے مراد صحابہ کرام، یہ کیا آواز ہے؟ صحابہ کرام نے یہ کیا گمان کیا کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے محض اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہم نے تو آزمایا ان کو بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے، اور اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں، اور اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو جھوٹے ہیں۔ اسی سورہ میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو ایمان لائے، اور جان کر رہے گا ان کو کہ جو منافق ہیں۔ تو ان آیات سے یہ سورہ عنکبوت 29 سورہ، اس کی ورسز 2 اور 3 اور ورس 11، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، یعنی میں مسلمان ہوا، میں نے کلمہ پڑھا، اب وہ اصل میں اپنے آپ کو آفر کر رہا ہے کہ آپ مجھے آزمائیں۔ اگر میں جھوٹا ہوں، دھوکے باز ہوں، لپاٹیاں ہوں، تو میں ایمان نہیں لایا، اور اگر میں دیانتدار ہوں تو میں ایمان لایا۔ تو آپ نے پوچھا کہ جی کیسے کنونس کریں؟ میرا خیال ہے کہ سب سے اہم کنونس کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کو سیریسلی لیں، اس کے الفاظ کو سمجھیں، اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں۔ یہ چونکہ لوگوں کو اپنی خواہشات کے مطابق لگتی ہے بات، اس لیے اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل میں بھی اس لیے نہیں جا رہا کہ ایک وہ لمبی بات ہے جس کو میں بیان کئی مرتبہ کر چکا ہوں اور آئندہ بھی کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں بھی جو کچھ بات بیان ہوئی ہے، اگر اس سب کو اکٹھا کر کے سمجھا جائے تو وہاں بھی وہی بات کی گئی ہے جو قرآن مجید میں کی گئی ہے کہ آخرت کے دن، قیامت کے روز، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر انسان کے بارے میں پیور میرٹ پر ہوگا، اس سے قطع نظر کہ وہ کس خاندان سے تھا، کس قوم سے تھا، کس مذہب سے تھا، اس کی پرفارمنس کی بنیاد پر ہوگا۔ تو یہ خوش فہمیاں ہیں مسلمانوں کی، بیکاز دی آرگومنٹ دیٹ دی گیو اللہ ہیز پرومسڈ جنت فار دی امتی آف دا پروفٹ، ہاؤ کین دے سے دس؟ بس یہ اصل میں کچھ حدیثوں کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس پر اس کو موت آتی ہے، اس کو یہ خوشخبری دی گئی ہے، اور حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے رتی برابر بھی، اس کے اس ایمان کا ثبوت یہ ہے، یا آپ کہیے اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کا دل کڑتا ہے، سمجھے آپ، کڑتا ہے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ ایمان نامی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ لوگ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ افطاری پر کب بلا رہے ہیں؟ وہ آپ کو ویزا لینا پڑے گا ایک دوسرے ملک کا۔ افطاری پہ کب بلا رہے ہیں؟ میں ہاں آپ کو دکھا دیا کروں گا کہ میں یہ کھا رہا ہوں، اور لیکن اس میں بڑی پرابلم ہوگی، آپ لوگ شور مچائیں گے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، اس لیے کہ آپ کے ٹائمنگز اور ہوں گے، میرے ٹائمنگز اور ہوں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ہم آزمائش میں نہیں پڑیں تو اچھا ہے، اپنی اپنی افطاری کریں۔ اللہ جان کر رہے گا، علم الہی میں یہ نہیں ہے کہ کون ایمان لے آئے، نہیں،
وہ جان کر رہے گا سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو اسٹیبلش کر کے رہے گا، وہ دکھا کے رہے گا. برادر سلمان، اٹس بیٹر ٹو ہیو افطار ایٹ یور اون. اچھا جی، اچھا جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں انشاءاللہ اناؤنس کر دوں گا کہ رمضان میں کیا پروگرام ہے. اللہ خیر کرے، آپ دعا کریں کہ سب خیریت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.